بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں احمد پور بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید عامر عباس بخاری صاحب، اور آپ کے والد صاحب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے والد صاحب سید علمدار حسین بخاری صاحب سینئر ایڈوکیٹ رہ چکے ہیں۔ تو اگر موجودہ ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ موجودہ بار ایسوسی ایشن احمد پور کے نائب صدر ہیں، اور آپ 2 مرتبہ مجلس عاملہ کا ممبر ایگزیکٹو بھی آپ رہ چکے ہیں، اور 2008 سے وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے سید عامر عباس بخاری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ بہترین سر، اللہ کا کرم۔ سر، تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی، میں نے 1994 میں میٹرک پاس کی احمد پور صادق عباس ہائی اسکول سے۔ پھر میں نے ڈی کام کیا کامرس کالج احمد پور شرقیہ سے۔ اچھا۔ پھر میں نے بی اے کیا، اس کے بعد میں نے LLB کیا SM لاء کالج کراچی سے۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ والد صاحب نے کہا یا خود شوق تھا کہ وکیل بننا ہے؟ ایک تو والد صاحب وکیل تھے، اس وجہ سے یہاں آنا جانا رہتا تھا، عدالت میں ان کے پاس آتے جاتے تھے، ماحول دیکھتے تھے، تو یہ پروفیشن اچھا لگتا تھا۔ دوسری والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ جو ہے نا وہ وکالت کے شعبے میں آ جائے۔ ٹھیک۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلی چیز پنکچوالٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بندے کو جو ہے نا وہ اپنی جو بھی فیلڈ وہ اپناتا ہے، ویسے تو یہاں پہ سیکھنے کے لیے تو سول بھی سیکھتے ہیں، یہ اپنا کرمنل بھی سیکھتے ہیں، باقی تمام وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر آگے چل کے نا کسی ایک چیز میں بندے کو ایک چیز سے منسلک ہونا پڑتا ہے، یا کسی ایک چیز میں شعبے میں اس کا نام پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ کرمنل سائڈ پہ چلا جاتا ہے یا سول سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ جس سائڈ پہ جاتا ہے پھر وہ اس کا نام اسی سائڈ سے لوگ اسی حوالے سے جانتے ہیں، اور وہی کیسز اس کے پاس آتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ محنت ہوتی ہے بندے کی، اپنی بکس اسٹڈی کرے، محنت کرے، اور جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک۔ سر، وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے وکیل یہ کر سکتا ہے، جیسے کہ مختلف مسائل ہوتے ہیں عوام میں، پراپرٹی کے مسائل ہیں، زمینوں کے ہیں، یا لڑائی جھگڑا یہ وہ، جی، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ حق کا ساتھ دے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کرمنل فیلڈ کے حوالے سے تو آپ کوشش کریں کہ مجرم کی سائڈ سے کیس نہ لیں، کسی مظلوم کی سائڈ سے لیں۔ اسی طرح کسی کی جائیداد پہ ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ حقدار کا ساتھ دیں۔ ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قانون کے بغیر اگر قانون نہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ قانون ہونے کے باوجود کتنے کرائم ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو پھر تو ویسے ہی وہ جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے وہی ہوتا۔ اس کی بہت اہمیت ہے اس بارے میں۔ جی سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کیسا دیکھ رہے ہیں اپنی اس رجیم میں؟ بار اور بینچ کا تعلق جو ہے وہ عموماً تو ٹھیک ہی رہتا ہے۔ بعض ٹائم جو ہے نا کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں، کبھی وکلا کی طرف سے ایسے ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ججز حضرات جو ہیں وہ صحیح انٹرٹین نہیں کرتے، صحیح طرح ریلیف نہیں دیتے، تو اس حوالے سے کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً ٹھیک رہتا ہے۔ انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشری کا جو ہمارا نظام ہے، جی، کہا تو جاتا ہے کہ جی اب جیسے یہ کہا گیا کہ کیسز وغیرہ جو ہیں وہ 6 مہینے میں سول ختم کر دینے چاہیے اور 1 مہینے 2 مہینے میں کرمنل ختم کر دینے چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔
کیسز لمبے چلتے رہتے ہیں، کبھی ایک وکیل نہیں ہے، کبھی دوسرا وکیل نہیں ہے، اور کبھی ججز کی وجہ سے بھی ڈیلے ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک جج ہے اس کے پاس دن میں 100 کیس لگے ہوئے ہیں، اب وہ تمام کیسز تو ڈیل نہیں کر سکتا. یا تو ججز کی تعداد بڑھائی جائے، اس سے یہ ہے کہ پھر ایک مخصوص زیادہ سے زیادہ 50-40 سے زیادہ کسی ایک جج کے پاس کیس نہیں ہونے چاہیے. اس وجہ سے پھر جلدی یہ وائنڈ اپ ہوگا پروسیجر جو ہوتا ہے قانونی، جلدی فیصلے ہوگا. ٹھیک. وکلاء صاحبان نے آپ کو نائب صدر منتخب کیا ہے، وکلاء برادری کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ جی یہ بڑی مہربانی ہے ہماری بار کے وکلاء کی، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور بڑی محبت کا مظاہرہ کیا اور بڑی بہترین طریقے سے میرا ساتھ دیا، اور اچھے مارجن سے جو ہے نا میں سیٹ پہ سلیکٹ ہوا. یہ بہت پیار ہے میرے وکلاء کا میرے ساتھ، ان کی مہربانی. ٹھیک. سر اپنی اس رجیم میں بار کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی رجیم کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اب تک کیا ڈیولپمنٹ کروائی، ان فیوچر کیا پلان ہے آپ کی رجیم کا اور آپ کا؟ ایک تو یہ کہ یہاں پہ جوڈیشل بلاک بن رہا ہے. اچھا. یہ سیشن جج صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ بڑی وکلاء نے محنت کی پچھلے سالوں میں، کوشش کرتے رہے. کبھی جو ہے نا کہا جاتا رہا کہ بھئی وہ چوک عباسیہ کے ساتھ ہے مرحاب والا، وہاں عدالت شفٹ کرتے ہیں، کبھی اچ روڈ پہ کہتے ہیں شفٹ کرتے ہیں. لیکن وکلاء نے زور دیا کہ بھئی زیادہ تر وکلاء ہیں شہر سے، تو شہر میں ہی رہیں، عوام کو بھی پریشانی ہوگی اور وکلاء کو بھی پریشانی ہوگی. تو پھر یہ لاہور ہائی کورٹ جو وہاں کی جو چیف جسٹس ہے، ان سے مذاکرات ہوتے رہے، ان سے باتیں ہوتی رہی. آخر جا کے نا یہ ہمارا جوڈیشل بلاک منظور ہو گیا. اب اس پہ کام جاری ہے. یہ ابھی وہ پرانی عمارتیں وغیرہ توڑی گئی ہیں، نیا بلاک نقشہ وغیرہ پاس ہے، سب کچھ ہے. یہ بلاک جو ہے نا وہ بن رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو آگے جو ہے کل آیا ہمارا وہ یہ ہے کہ جونیئرز وکلاء کے حوالے سے یہاں پہ بڑے مسائل ہیں. ایک تو جونیئر وکلاء جو ہیں ان کو آنے جانے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ فیلڈ میں نئے ہوتے ہیں جی. اخراجات ان سے برداشت نہیں ہوتے. ایک تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وکلاء کی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کوئی اقدام کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ چیمبرز کی جو بات ہے، بہت سارے وکلاء ہیں جو چیمبرز کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی یہ جوڈیشل بلاک بن رہا ہے تو اسی کے آگے ہم ادھر ادھر کوشش کر رہے ہیں کہ سائڈ میں کوئی اور پلاٹ وغیرہ دیکھ کے وکلاء کے چیمبرز جو ہے نا وہ تعمیر کیے جائیں اور ان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے. احمد پور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلاء برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے اور آپ کی کیا رائے ہے، ضلع بننا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ ضلع تو بننا چاہیے. یہ تو ابھی جب لودھراں ضلع نہیں بنا تھا اس وقت سے یہ ہم سن رہے ہیں کہ احمد پور شرقیہ جو ہے کہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے، تو اس کا رائٹ بنتا ہے ضلع بننے کا، تو ضلع اس کو بنایا جائے. جو وکلاء برادری ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں، سیاسی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، سیاستدان بھی کوشش کر رہے ہیں. کبھی یہ بھاولپور صوبے کا بھی ایشو ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ بھاولپور کو جو اسٹیٹ تھی ویسی اسی اسٹیٹ کو صوبے میں کنورٹ کر دیا جائے. جیسے وہ صوبہ کنورٹ ہوگا آٹومیٹکلی پھر یہ ضلع اور بھی بنائیں گے جو بڑے بڑے شہر ہیں. ابھی ہمارا احمد پور شرقیہ یہ بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، تو یہاں ضلع بننا چاہیے. لوگوں کو جو ہے نا اپنے مسائل کے لیے بھاولپور جانا پڑتا ہے، تو ضلع بننے سے یہ ہے کہ پھر ہمارے مسائل یہیں پہ حل ہوں گے. تو اس چیز کے لیے یہ ضلع بننا ضروری ہے. احمد پور کے سیاستدان احمد پور کی ترقیاتی کام کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ جی ڈیولپمنٹ بہت کم ہو رہی ہے، بہت کم ہو رہی ہے اور بہت سلو ہو رہی ہے. یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ چینج ہو گئی، گورنمنٹ چینج ہونے سے کچھ فنڈز وغیرہ جو رک گئے ہیں، جو پہلے ایشو ہو چکے ہیں ان پہ تو کام ہو رہا ہے. ابھی یہ گورنمنٹ ابھی بیٹھی ہے، اب اس کا دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی بجٹ میں تو انہوں نے ترقیاتی کاموں کے لیے پنجاب کے لیے رکھا ہے. جو کل بجٹ پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا، اس میں پنجاب کے لیے ترقیاتی علاقوں کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے جنوبی پنجاب کے لیے انہوں نے کوٹا رکھا ہے. ٹھیک ہے. سر موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرو تو ایز اے قانون دان آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، آئین میں دیا ہوا ہے.
اب ایک گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی، انہوں نے اپنی اکثریت ثابت کر دی، اس وجہ سے وہ دوسری گورنمنٹ آ گئی۔ یہ ایک چیز جو ہے نا، میں یہ دونوں گورنمنٹ کو کہوں گا، جو پہلے تھی عمران خان صاحب کی اور اب ہے شہباز شریف صاحب ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، خاص کر مہنگائی کے حوالے سے۔ یہ جو IMF سے ایگریمنٹ کیا، یہ عمران خان صاحب نے کیا، اور عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر ہفتے جو ہے نا چیزوں کے ریٹس بڑھ رہے ہیں۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے کوئی ریٹس ایک مقرر کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہوا۔ پٹرول مسلسل بڑھ رہا ہے، گھی ہے، اصل چیز چلو پٹرول دیکھ لیں، ان پہ تو بندہ کمپرومائز کر سکتا ہے۔ اب غریب بندہ جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزوں سے بڑا پریشان ہے۔ ان کو جو کچھ کرنا تھا کرتے، لیکن کم سے کم یہ جو کھانے پینے کی چیزیں نا ان کو مہنگا نہیں کرنا۔ اب بھی یہ گورنمنٹ جو بھی بیٹھی ہوئی ہے تو ہم یہی درخواست کریں گے کہ بھئی کوئی ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ مہنگائی، یہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو سستا کیا جائے۔ چینی ہے، آٹا ہے، آئل ہے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، غریب بندہ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ ہم مڈل کلاس لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے، تو غریب بندہ تو بالکل غریب ہے۔ سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی میری نظر کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، اپنی دیانتداری سے آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور لوگ آپ سے خوش ہیں، راضی ہیں، تب یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اگر لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں تو یہ کوئی کامیابی نہ ہوگی۔ اگر ذاتی طور پہ آپ کہیں کہ میں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اپنا نام پیدا کر لیا، لیکن لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں، تو اس کو کامیابی میں نہیں کہوں۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ الحمدللہ بہترین رہا۔ بچپن سے والدین، اساتذہ سب ہمیں گائیڈ کرتے تھے، اچھی تعلیم والد صاحب نے دلائی، اور ٹیچرز بھی اچھے تھے، محنتی تھے، پیار بھی کرتے تھے، ڈانٹ بھی کرتے تھے۔ الحمدللہ جو زندگی گزری اچھی گزری، اور والدین اور ٹیچرز کا بہت ساتھ رہا۔ ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ٹورزم کی جو بات ہے، یہ تو ہر بندے کو سیر و تفریح اچھی لگتی ہے، تو یہ وسائل کے لیے ہوتا ہے، بندہ اپنے تھوڑا اس کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، اپنے جو گھر کے مسائل ہیں ان سے اگر بندہ فری ہوتا ہے، اس کے پاس تھوڑا فری ٹائم ہوتا ہے، تو بندے کو آؤٹنگ کرنی چاہیے۔ میں کراچی میں 2006 میں گیا تھا، اس کے بعد میں 2011 میں آیا واپس کراچی سے۔ کراچی میں بڑا ٹائم گزرا۔ اس کے علاوہ شمالی علاقہ جات جو ہے نا بہت مجھے پسند ہے، اسلام آباد، گلگت بلتستان، سوات، چترال، یہ علاقے بہت خوبصورت علاقے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، یہاں جانے کو اکثر دل کرتا ہے، اور گئے بھی ہیں چند علاقوں میں۔ ٹھیک، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے قائد اعظم صاحب ہیں، جو جس طرح انہوں نے سٹارٹ لیا تھا اس ملک کو بنانے کے بعد، اس کے بعد اس لیول کا لیڈر ہمیں نہیں ملا۔ شاید کچھ جھلک ان کی نظر آتی ہے ذوالفقار علی بھٹو میں، اس کے بعد سے پھر جو ہے نا ہمارا جو سیاست ہے وہ کچھ عجیب طرح کی ہے، سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح مسائل کس طرح چلا رہے ہیں ملک کو، کوئی وہ پراپر صحیح طریقے سے کسی نے اس ملک کو وہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، وکلا برادری کو، ایز اے سینئر نائب صدر بار ایسوسی احمد، آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی بس یہی پیغام ہے کہ اپنے شعبے میں رہتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، جتنا ہو سکے لوگوں کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ سید عامر عباس بخاری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، نائب صدر بار ایسوسی احمد پور۔ ہم نے مسائل کے حوالے سے بات کی، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، آپ کے نیکسٹ پلان کے حوالے سے بات کی۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔